مہدی اور مہتدی میں کیا فرق ہے؟ اکثریت یعنی میجورٹی کا کیا اصول ہے؟ قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ آئیں جانتے ہیں آج کے ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، تفسیر نور کے اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ہم سورہ انعام کی تفسیر کو سن رہے تھے۔ اب تک ہم نے 115 آیتوں کی مکمل تفسیر کو سن لیا ہے۔ آج انشاءاللہ ہم 116 سے 119 آیتوں کی مکمل تفسیر کو سنیں گے۔ 116ویں آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیں اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون۔ اگر زمین پر رہنے والے لوگوں میں سے اکثر لوگوں کی اطاعت کرو گے تو وہ تمہیں راہ خدا سے گمراہ کر دیں گے۔ وہ تو صرف ہوا و ہوس سے آلودہ ظن و گمان کی پیروی کرتے ہیں اور اپنے جھوٹ فریب اور تخمینے پر عمل کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ تو تھی آیت نمبر 116 کی تلاوت اور ترجمہ۔ آپ دیکھتے ہیں اس کے اندر نکات کون کون سے پائے جاتے ہیں۔ خرسہ کا معنی تخمینہ لگانا اور گمان کرنا ہے، کیونکہ بعض تخمینے غلط بھی ثابت ہو جاتے ہیں، اس لیے اس کے معنی میں کہا گیا ہے کہ اس سے مراد جھوٹ ہے۔ تفسیر نمونہ۔ ناظرین، نکات کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں پروردگار عالم نے بندگان کے لیے کون کون سے پیغامات رکھے ہیں۔ نمبر 1، ہدایت کا راستہ اور قرآن پاک کا راستہ ایک معیار ہے۔ لوگوں کی رائے اور اکثریت کی باتیں کوئی معیار نہیں ہیں۔ نمبر 2، اکثریت سچائی کی دلیل نہیں ہے، معیار حق ہونا ہے، نہ کہ تعداد میں زیادہ ہونا۔ پس راہ حق پر چلتے ہوئے افراد کی کمی کو ملحوظ نہ رکھیں۔ نمبر 3، اکثریت کی رائے حاصل کرنے کی خاطر کبھی کبھار انسان اپنی تباہی، نابودی اور گمراہی تک جا پہنچتا ہے۔ ہمیشہ اللہ کے راستے پر چلتے رہنا چاہیے، خواہ اکثریت کی رائے اس بات کے خلاف ہو۔ نمبر 4، اکثریت کا اصول اس قدر انسانی دل کو بھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پاک پیغمبر کو اس کی پیروی کرنے سے باز رہنے کی تاکید فرماتا ہے۔ نمبر 5، گمراہی کی جڑیں حدس و گمان پر اعتماد کرنے میں ہیں۔ نمبر 6، ایسی اکثریت جو حق کے بجائے اپنی ہوا و ہوس کے پیچھے ہو قابل پیروی نہیں ہے۔ نمبر 7، راہ کے انتخاب میں تخمینے اور گمان کی بجائے دلیل و برہان ضروری ہے۔ ناظرین، یہاں پر آیت نمبر 116 کی تفسیر مکمل ہو جاتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں آیت نمبر 117 کی تفسیر میں پروردگار عالم کیا فرماتا ہے۔ آئیں اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ ان ربك هو اعلم من يضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين۔ یقیناً تیرا پروردگار ان لوگوں سے بھی خوب اچھی طرح واقف ہے جو اس کی راہ سے گمراہ ہو گئے ہیں، اور ان لوگوں سے بھی واقف ہے جو ہدایت یافتہ ہیں۔ ناظرین، یہ تو تھی آیت نمبر 117 کی تلاوت اور ترجمہ۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر نقطہ کون سا پایا جاتا ہے۔ مہدی یعنی وہ شخص جو ابتدا ہی سے الہی ہدایت کے راستے پر تھا، جیسے ائمہ معصومین علیہم السلام ہیں۔ لیکن مہتدی ایسا شخص ہے جو پہلے گمراہی کے راستے پر تھا پھر راہ ہدایت پر آ گیا ہو۔ ناظرین، یہ تو تھا اس آیت کا نقطہ۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر پیغامات کون کون سے پائے جاتے ہیں۔ نمبر 1، انسان بھی علم رکھتا ہے لیکن صرف اللہ تعالی عالم ہے۔ ہوا اعلم، ہوا کی ضمیر مبتدا اور اس کی خبر انحصار پر ہے۔ نمبر 2، تربیت کے لیے گہری معلومات کی ضرورت ہے۔ نمبر 3، دکھاوے اور نفاق کے ذریعے نہ خود کو دھوکہ دیں اور نہ دوسروں کو دھوکہ دیں۔
کیونکہ اللہ تعالیٰ سب سے بہتر ہر ایک کے بارے میں آگاہ ہے۔ نمبر 4، اکثریت کی نہیں بلکہ عالم شخص کی پیروی کریں۔ ناظرین، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم سورہ انعام کی تفسیر کو سن رہے ہیں اور 117 آیتوں کی مکمل تفسیر کو سن چکے ہیں۔ 118ویں آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیں اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ۔ اور جس ذبیحے پر اللہ کا نام لیا گیا ہے اسے کھاؤ اگر تم اس کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو۔ ناظرین، یہ تو تھی اس آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر نقطہ کون سا پایا جاتا ہے۔ دین اسلام کی جامعیت کی علامتوں میں سے ایک یہ ہے کہ جانور کو ذبح کرنے کا چھوٹا سا مسئلہ بھی تمام جہاد سے ذکر کیا گیا ہے۔ دین کا ذکر یعنی نام خدا لینا، آلے کا ذکر یعنی تیز دھار لوہے کے ساتھ رگوں کو کاٹنے کا طریقہ تک بیان ہوا ہے۔ ذبح کرنے والے کا مسلمان ہونا یعنی امت کا ذکر ہے۔ سمت قبلے کی طرف ہونی چاہیے، پھر آخر میں اس کا مصرف بھی بیان ہوا ہے۔ ناظرین، اس آیت میں پروردگار عالم نے بندگان خاص کے لیے کچھ پیغامات بھی رکھے ہیں، دیکھتے ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ نمبر 1، مومن کا کھانا اور خوراک میں الہی رنگ ہونا چاہیے، یعنی خدا کا نام ذکر ہو، اللہ تعالیٰ کی یاد ہو۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کا نام لینا، حلال گوشت جانوروں کے گوشت کو استعمال کرنے کا جواز ہے۔ نمبر 3، توحید کی بنیادیں مستحکم کرنے کے لیے ہر فرصت کو کام میں لانا چاہیے، یہاں تک کہ جانوروں کے ذبح کے وقت بھی خدا کو یاد کرنا چاہیے۔ جی ہاں، توحید ایک ذہنی مسئلہ نہیں ہے۔ نمبر 4، حلال غذا اور احکام پر عمل کرنا ایمان کی شرط ہے۔ ناظرین، یہ تو تھی آیت نمبر 118 کی تفسیر۔ اب 119 کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ۔ تم ان چیزوں میں سے کیوں نہیں کھاتے جن پر خدا کا نام لیا گیا ہے؟ بلا وجہ ہمارے حلال کو خود پر حرام کرتے ہو، حالانکہ خدا نے جو کچھ تم پر حرام کیا تھا اسے بیان فرمایا ہے، مگر یہ کہ محرمات میں سے کھانے پر تم مجبور ہو جاؤ، اور بہت سے لوگ دوسروں کو ہوا و ہوس اور بے علمی کی وجہ سے گمراہ کر دیتے ہیں۔ بے شک تیرا پروردگار تجاوز کرنے والوں کو بہتر طور پر جانتا ہے۔ ناظرین، یہ تو تھی 119 نمبر آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر نقطہ کون سا پایا جاتا ہے۔ بعض افراد شبہ پھیلانے کے ذریعے اور ذبح شدہ جانور اور مردہ جانور کے درمیان موازنہ کرنے کے ذریعے لوگوں کو گمراہی کی طرف ڈھکیلتے ہوئے کہتے ہیں، یہ کیسی بات ہے کہ جس جانور کو ہم ماریں وہ حلال ہے اور جس جانور کو خدا مارے وہ حرام ہے۔ یہ آیت اس شبہے کا جواب دیتے ہوئے لوگوں کو خبردار اور ہوشیار کر رہی ہے۔ ناظرین، اس آیت کے نقطے کے بعد پروردگار عالم نے اس آیت میں بھی آپ کے لیے کچھ پیغامات رکھے ہیں، دیکھتے ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ نمبر 1، جو کوئی بھی خدا کی حلال کی ہوئی چیزوں کو خود پر حرام قرار دے اس کی مذمت کی جانی چاہیے۔ گویا مسلمانوں میں سے بعض افراد جہالت کے زمانے کی رسموں کے زیر اثر ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے حلال چیزوں کو بھی خود پر حرام کر رہے تھے۔ نمبر 2، جانور کا گوشت کھانے میں بھی اگر خدا کا نام اور ذکر ہو یعنی خدائی رنگ ہو تو وہ حلال ہے ورنہ حرام ہو جائے گا۔ نمبر 3،
تمام وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حرام کی گئی ہیں آسمانی دین اسلام میں بیان کی گئی ہیں۔ یہ تفصیلی بیان سورہ نحل کی آیت 119 کی طرف اشارہ ہے۔ تفسیر المیزان۔ نمبر 4، کھانے پینے کی اشیاء میں اصل قانون ان کا حلال ہونا ہے۔ جو کچھ بھی حرام قرار پائے گا ضرور اس کی تفصیل اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیان کی جائے گی۔ نمبر 5، اسلامی احکامات میں کوئی راہ بند نہیں ہے۔ نمبر 6، مجبوری انسان سے عائد فرض کو ساقط کر دیتی ہے۔ نمبر 7، اللہ تعالیٰ کی طرف سے واجب کی ہوئی چیزیں زمان و مکان اور انسانی طاقت کے مطابق ہیں۔ نمبر 8، اضطرار کی حالت میں مجبور شخص کے لیے کھانے پینے کی حرام چیزوں کا استعمال بھی جائز ہو جاتا ہے۔ نمبر 9، حلال و حرام اللہ کے احکام کے مطابق کیا جانا چاہیے۔ نمبر 10، جہالت اور ہوا پرستی گمراہی کے اسباب میں سے ہے۔ نمبر 11، لوگوں کو گمراہ کرنا ان کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنا ہے۔ تو ناظرین، ہمیں پتہ چلا کہ مہدی اسے کہتے ہیں کہ جو کبھی گمراہ نہیں تھا، نہ پہلے نہ بعد میں، اور مہتدی اسے کہتے ہیں کہ جو پہلے گمراہ تھا اور بعد میں ہدایت پا گیا۔ اکثریت کا کوئی اصول نہیں ہوتا ہے، اسی لیے پروردگار عالم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منع کیا کہ آپ اکثریت کی اتباع نہ کریں۔ ناظرین، آج کا ہمارا یہ ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔